یہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ بہتر سبب بنا دیں گے انشاءاللہ۔ یہ 3 من سے خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح بے بسی ہوتی ہے، فزیکلی بہت زیادہ کمزور ہے، اس کا کوئی حل بتا دیں۔ سورہ فلق ناس 33 مرتبہ پانی پر دم کر کے صبح شام پینا ہے، اور تیل پر دم کر کے تیل لگانا ہے، انشاءاللہ جادو جنات کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ رقیہ دم 3 مرتبہ صبح شام سننا ہے۔ استغفر اللہ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ عمل 1 ماہ کرنا ہے، انشاءاللہ ہر طرح کا مسئلہ کلیئر ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ یہ سر میں درد کی وجہ بھی جادو ہو سکتی ہے، اور چاند کی 18 اور 19 کو ہمیشہ درد ہوتا ہے۔ بسا اوقات بلڈ پریشر اور خون کا تعلق چاند کی تاریخوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بسا اوقات کچھ چاند کی تاریخیں ہوتی ہیں جن میں زیادہ پریشر پکڑتا ہے، جیسے کہ پانی کا تعلق بھی ہوتا ہے، اس طرح کے بہت سارے معاملات۔ سر درد کا جو مسئلہ ہے عموماً یہ معدے کی وجہ سے زیادہ تر ہوتا ہے مریضوں کو، اور اس کو بہتر کر لیا جائے تو انشاءاللہ یہ بہتر ہو جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، 7 مرتبہ درود ابراہیمی، 7 مرتبہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، 1 گلاس پانی پر دم کر کے پانی پی لیں اور ہاتھوں پر پھونک کے اپنے بدن پر پھیر لیں، سر کا درد انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک خواب میں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک سمندر ہے، اس میں بہت بڑی کشتی جا رہی ہوتی ہے، اور وہ کشتی کے سامنے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ پورا خواب نہیں ہے، اور اگر پورا ہے تو اس کے بارے میں کچھ سوالات کرنے کے بعد آپ کو جو ہے نا وہ تعبیر بتائی جائے گی۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ بالکل نماز نہیں پڑھتے، کوئی عمل بتائیں تاکہ وہ نماز پڑھنا شروع ہو جائیں۔ سورت آپ نے جو ہے سورت فاتحہ 41 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے آخری 2 کل 7 مرتبہ پڑھنے۔ یہ پانی پر دم کر کے انہیں پانی پلاتے رہیں، اور دوسرا ان کے لیے دعا کریں، زیادہ دعا کرنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دیں گے۔ جادو کا بہت زیادہ سخت اثرات ہیں، رشتوں میں بھی مسئلہ ہے، کام میں بھی رکاوٹ ہوتی ہے، پہلے اثرات ختم ہوئے تھے لیکن پھر سے وہ اثرات بڑھ گئے ہیں، کافی زیادہ ٹینشن میں، کوئی حل بتائیں۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 21 مرتبہ، سورۃ فلق ناس 21 مرتبہ۔ یہ عمل صبح شام شروع کر لیں، اللہ کی رحمت سے حفاظت بھی ہوگی، جادو کا مسئلہ بھی کلیئر ہو جائے گا، اور یہ رقیہ دم اس کے ساتھ 3 مرتبہ صبح شام سنتے رہیں۔ یہ عمل کرنے سے جادو جنات کا اثر ختم بھی ہو جائے گا، اور دوبارہ بھی مسئلہ نہیں بنے گا اللہ کی رحمت سے۔ ذکر کرنے کے بعد قبر میں ایک صندوق کا دیکھنا۔ کس وقت دیکھا ہے؟ جاگتے دیکھا ہے، سوئے دیکھا ہے؟ یہ نہیں بتایا۔ راولپنڈی آنے کا کوئی پلان ہے آپ کا؟ آج صبح ہی میں اسلام آباد سے واپس آ رہا ہوں۔ خواب کے اندر 2 چھپکلیاں دیکھیں ہیں جو ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہی ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کو حاسد عورتیں حسد کرتی ہیں کچھ آپ سے، اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو محفوظ کر لیں گے انشاءاللہ۔ اذکار جاری رکھیں۔ کوئی مجھے بیمار بولتا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ آپ پر جادو ہے، یہ دماغی طور پر کافی زیادہ اپسٹ ہیں، اور ڈپریشن کا کافی زیادہ شکار ہیں، اور بہت زیادہ سوچتی رہتی ہیں ہر وقت۔ ہاں، اگر ڈراؤنے خواب اور اس طرح کا معاملہ محسوس ہوتا ہے تو ممکن ہے جادو کا مسئلہ ہو۔ اگر یہ معاملہ نہیں ہوتا تو جادو کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ آپ جو ہے وہ اللہ سے مدد مانگیں اور پڑھائی کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھیں گے، اور جو بھی مسئلہ ہوگا، بیماری ہے، جادو ہے، ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ، سورہ فلق ناس 7 مرتبہ، درود ابراہیمی 100 مرتبہ۔ یہ صبح شام شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بیماری، جادو، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اور رقیہ دم ہمارے چینل پہ موجود ہے، صبح شام سنا کریں۔ خواب کے اندر دیکھتی ہیں کہ ان کا بیٹا پیدا ہوتا ہے لیکن وہ ابھی ان میرڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو نیک، خوبصورت ہسبینڈ دیں گے انشاءاللہ۔ سرکاری نوکری کی کوشش 3 سال سے کر رہے ہیں، کچھ بات نہیں بن رہی، کچھ وظیفہ بتائیں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 ہے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہ 100 مرتبہ صبح شام پڑھیں۔ سورہ توبہ کی آخری آیت 100 مرتبہ صبح شام پڑھیں۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ 300 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی سے نوازیں گے۔ محمد عارف بھائی کا سوال ہے کہ دنیا کے تمام کوشش کر چکا ہوں لیکن کچھ بات نہیں بنی، آپ رہنمائی کریں کہ ان کی زمین پر کسی نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے تو اس کو چھڑوائیں کیسے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ انفال کی آیت نمبر 30 ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ بھی 300 مرتبہ یہ پڑھنا شروع کر دیں، اللہ خود ہی ان کے لیے کافی ہو جائے گا، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود ہی انشاءاللہ تدبیر کرے گا اور وہ ناکام ہو جائیں گے، اور آپ کو آپ کا حق انشاءاللہ مل جائے گا۔
جادو جنات کو ختم کرنے کے لیے کچھ وظیفے بتا دیں، بہت سارے وظیفے کر چکے ہیں لیکن یہ ختم نہیں ہو رہا۔ ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، وظیفے کرنے کے بعد ختم کیوں نہیں ہوتا؟ بھائی جادو تو سورہ فلق ناس 1 مرتبہ پڑھنے سے ختم ہو جاتا ہے، 3 مرتبہ پڑھنے سے ختم ہو جاتا ہے، 7 مرتبہ پڑھنے سے ختم ہو جاتا ہے، تو ہمارا کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم اپنے اندر کمی کوتاہی نہیں ڈھونڈتے، ہم وظیفے میں نقص نکالتے، کوئی اور بتائیں۔ بھائی یہی پڑھنے سے، سورہ فاتحہ پڑھنے سے جادو ختم ہو جاتا ہے، سورہ فلق ناس پڑھنے سے جادو ختم ہو جاتا ہے، اب ہمارا نہیں ہو رہا، اس میں ہماری کمی کوتاہی ہے، کمزوری ہے، ہم اس کو ڈھونڈیں، ہم اس کو تلاش کریں، کیا وجہ ہے، کیا مسئلہ ہے، ہم اس کو نہیں ڈھونڈ رہے، ہم حقوق العباد، حقوق اللہ تو ادا کرتے ہیں، حقوق العباد نہیں دیکھ رہے، کتنے لوگ میرے سے تنگ ہیں وہ نہیں دیکھ رہے، کتنے میں نے حقوق لوگوں کے ادا کیے وہ نہیں دیکھ رہے، وہ کچھ نہیں دیکھ رہے، اور ادھر ہم نے جو ہے وہ رونا شروع کیا ہوا ہے، جی میرا مسئلہ نہیں حل ہو رہا۔ بھائی جب تک آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کریں گے آپ کے لیے آسانی نہیں ہوگی، یہ بات یاد رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی وہاں سے مدد فرمائے گا جہاں سے آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ جو 3 مہینے وظیفے کر کے آپ کا جادو نہیں ختم ہو رہا، وہ ایک دن میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ پر توکل رکھیں، توکل کر کے یقین کے ساتھ پڑھیں کہ میں نے جو پڑھائی کی ہے اس سے جادو ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد میرے اوپر نہ جادو ہو سکتا ہے نہ جنات ہو سکتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ پڑھ لیتا ہے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں شروع کریں یقین کے ساتھ، تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ عشاء چوہان بہن، ہمارا جو نمبر ہے وہ فیس بک پیج کے اباؤٹ میں موجود ہے، باقی کچھ ویڈیو کے اندر بھی دیا گیا ہے، باقی سیشن کے ختم ہونے پر میں نمبر پن بھی کر دوں گا۔ عارف بھائی کا سوال ہے کہ ان کے بچے رات میں ڈر کر نیند سے اٹھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو بھوت وغیرہ نظر آ رہے ہیں۔ ہاں بچوں کو جو ہے یہ دعا سکھائیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ حصن المسلم میں یہ دعا موجود ہے اس ٹائٹل سے، کہ اگر آپ کو خواب میں ڈر، خوف یا اس طرح کا کوئی معاملہ نظر آتا ہے تو یہ دعا پڑھیں، تو بچوں کو یہ یاد کروا دیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتری والا معاملہ ہوگا۔ ہمیں خود کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں نفسیاتی مسئلہ ہے یا جادو کا مسئلہ ہے؟ دیکھیں اس میں فرق ہوتا ہے، اس میں یہ ہے کہ خود آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ اگر آپ جادو جنات کی جو علامات ہم نے بتائی ہیں وہ موجود نہیں ہیں، اور اس کے بعد طبیعت میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو ویسے ہی نظر آتا ہے، کچھ ویسے ہی خوف آتا ہے، ویسے جادو جنات کا مسئلہ محسوس ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کے معاملات میں جادو جنات کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اگر خواب اس طرح کے نہیں آتے، علامات وہ نہیں ہیں، اور محسوس آپ کو وہی ہو رہا ہے، تو بسا اوقات جب جادو جنات کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ طبیعت میں بیماری یا اثر چھوڑ جاتے ہیں، جو بیماری ہوتی ہے نفسیاتی بیماری بن جاتی ہے، اور ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ جادو جنات کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ کو ڈراؤنے خواب یا اس طرح کے خواب آنا بند ہو گئے ہیں تو سمجھ لیں جادو جنات کا مسئلہ انشاءاللہ ختم ہو گیا ہے۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ وہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ وہ اور ان کی والدہ ایک ساتھ ایک کمرے میں ہوتی ہیں اور وہاں نام معلوم عورتیں ہیں جو سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ ہر ایک کو سلام کہتی ہیں الگ سے، اور دل میں یہ سوچتی ہیں کہ اللہ کے واسطے یہ کر رہی ہوں۔ باقی وہ بتا رہی ہیں کہ ان کے جو گھر والے ہیں وہ آپ کی بتائی ہوئی پڑھائی بھی کر رہے ہیں۔ ہاں انشاءاللہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے، اور آپ کو جو ہے وہ جلدی اللہ تعالیٰ پریشانی تکلیفوں سے نکال لیں گے، اور معاملات میں انشاءاللہ کامیابی دیں گے۔ جو بھی آپ نیکی کر رہی ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر کے آپ کو فائدہ دیں گے۔ محمد ایوب بھائی کا سوال ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ ہاں اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برکتوں سے نوازیں گے، وہ رزق میں برکت بھی ہو سکتی ہے، وہ علم میں برکت بھی ہو سکتی ہے۔ راشد منہاس بھائی کا سوال ہے کہ ان کی پوری فیملی بار بار تویزات وغیرہ، جادو، یہ سب چیزوں سے کا شکار ہے، کافی سالوں سے ہے، لگاتار ہو رہے ہیں، کچھ اس کا پرماننٹ حل بتائیں تاکہ یہ پھر دوبارہ نہ ہو۔ پیارے بھائی پرماننٹ حل ہے یہ ہے کہ ایک بار آپ علاج کر کے پھر حفاظتی پڑھائی شروع کر دیں، ایک بار ختم ہو جانے کے بعد دوبارہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آپ حفاظتی پڑھائی کر رہے ہوں اور دوبارہ جادو جنات کا حملہ ہو جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں۔ اس میں یہ کرنا ہے، آپ نے کرنا کیا ہے پڑھائی میں بتا دیتا ہوں جادو کو ختم کرنے والی، پہلے یہ کریں پھر حفاظتی پڑھائی شروع کر دیں۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، سورہ یونس کی آیت نمبر 81 کا حصہ ہے ان اللہ سیبطلہ 300 مرتبہ، اور سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 67، 68، 69 یہ 100 مرتبہ، سورہ فلق ناس 7 مرتبہ۔ یہ پڑھائی صبح شام پانی پر دم کر کے پینا شروع کر دیں۔ رقیہ دم ہمارے چینل پہ موجود ہے،
تین تین مرتبہ صبح شام سننا شروع کر دیں، 1 ماہ یہ عمل کر لیں، جادو جڑ سے اکھڑ جائے گا، جس طرح کا بھی ہوگا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ درود ابراہیمی کثرت سے پڑھا کریں، استغفار کثرت سے پڑھا کریں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد حفاظتی پڑھائی جاری رکھیں گے تو محفوظ رہیں گے اللہ کے رحمت سے۔ اگر تویز وغیرہ جو وہ دفن کیے ہوں تو پھر اس کا حل کس طرح کریں؟ آپ نے کچھ نہیں کرنا، اس پر ہم نے ویڈیو بنائی یوٹیوب پر موجود ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ سے دعا اور پڑھائی کرنی ہے جادو کا اثر ختم کرنے کے لیے، جو پڑھائی ہم نے بتائی ہے۔ ایک پورا پروگرام اس پر موجود ہے، وہ آپ دیکھیں انشاءاللہ، اس میں آپ کو مکمل رہنمائی مل جائے گی کہ دفن شدہ تعویذ جو ہیں ان کو نکالنے کا طریقہ۔ ہماری جو ویڈیو ہم نے بنائی ہے اس میں ہم نے وظائف اور اذکار بھی بتائے ہیں۔ سورہ فلق ناس 33 مرتبہ پڑھنی ہوتی ہے، اور اس طرح کچھ اور اذکار ہیں، وہ کرنے سے انشاءاللہ جادو ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے، وہاں پر ہی وہ جل جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ خواب کے اندر سفید کبوتر کا اپنے سر کے اوپر بیٹھے ہوئے دیکھنا اچھا خواب ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو عزت سے نوازیں گے۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کی بیٹی 1 سال کی ہے، وہ کافی زیادہ بیمار رہتی ہے۔ سورہ فاتحہ، سورۃ الم نشرہ اور آخری 3 کل، اس کا دم کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ صحت سے نوازیں گے۔ اور اس کے ساتھ اس سے بچی کو جو ہے وہ اذان اور رقیہ سنائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا اللہ کی رحمت سے۔ یہ توبہ کرنے کے لیے کیا بہتر پڑھنا چاہیے؟ استغفر اللہ بہترین جو ہے وہ توبہ کے لیے بہترین عمل ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بہترین عمل اور سب سے اعلیٰ ہے۔ کوئی پریشانی گناہ کی وجہ سے ہے، پریشانی کسی بھی وجہ سے ہے، آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے رجوع کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کلمہ اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، معنی بہت پیارا ہے، اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، معبود نہیں ہے، سب کچھ تو ہے، اور تو پاک ہے، میں ظالموں میں سے ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میرے سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے تو معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب بندہ بار بار مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کے بچوں کو جادو کا مسئلہ ہے، ہر جگہ سے علاج کروایا ہے، کچھ کہتے ہیں ختم ہو گیا ہے لیکن ابھی تک مسئلہ حل نہیں ہوا، بھی وہ بیمار ہو چکے ہیں، ہر وقت ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں، پاگلوں والا جیسے گھر میں ماحول ہے وہ مسئلہ بن چکا ہے، کچھ وظیفہ بتائیں۔ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ، 41 مرتبہ سورہ فلق ناس، صبح شام پانی تیل پر دم کر کے پانی پلائیں، تیل لگائیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جیسا بھی جادو ہوگا ختم ہو جائے گا، معاملات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ رقیہ دم بھی سنائیں۔ اپنے آپ کو خواب کے اندر مردہ دیکھنا، یہ جو ہے کس صورت میں مردہ دیکھا ہے، یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے کہ کسی نے مارا ہے، یا ویسے اپنے آپ کو دیکھنا کہ میں مر گیا ہوں، تو اس میں فرق ہوتا ہے۔ اگر کوئی مار رہا ہے، کوئی آپ کو قتل کر رہا ہے تو یہ شیطانی خواب کی طرف اشارہ ہے، اور اگر ویسے آپ نے اپنے آپ کو اپنی میت دیکھی ہے تو یہ برا خواب نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور لمبی زندگی سے نوازیں گے۔ ایک خواب کے اندر انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنی نانی کے گھر ہوتے ہیں اور وہاں ایک بندر آ کے گھر میں گھس جاتا ہے اور وہ چھپ جاتا ہے، یہ اس کو مارنے کے لیے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وہ مل نہیں رہا ہوتا۔ آپ جو ہے وہ حفاظتی اذکار کریں، شیطانی اثر کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کر لیں گے۔ حفاظتی اذکار جاری رکھیں۔ تہجد میں اٹھنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ رات کو سونے کے اذکار کر کے اور دعا کر کے اللہ سے سوئیں تو انشاءاللہ اٹھ سکتے ہیں۔ جادو و جنات کے حوالے سے پاورفل پڑھائی کو بتا دیں۔ پاورفل پڑھائی، ہر پڑھائی ہی پاورفل ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مقصد پاورفل نہیں ہوتا، ہمارے اندر جو ہے وہ سوچ پاورفل نہیں ہوتی، ہمارا یقین پاورفل نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، میں اپنی زندگی کا معمول بتاؤں تو میں نے اس سے زیادہ جو ہے وہ جادو جنات پر بھاری کوئی آیات نہیں دیکھی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمہ، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے میں نے دیکھا ہے کہ جادو جنات بھاگتے ہیں، جادو جنات پر سب سے زیادہ بھاری عمل ہے، تو ان کو اپنا معمول بنا لے، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ سٹی میں گھر بنانے کے لیے استخارہ کر رہے تھے کہ خواب میں دیکھا ہے کہ 5-6 جو لوگ ہیں پولیس والے ہیں وہ ان کے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ بنا سکتے ہیں، اصل میں یہ آپ استخارہ دوبارہ کریں، بار بار استخارہ کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر رستہ نکال دیں گے، کچھ رکاوٹ ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ بہتر رستہ نکال دیں گے انشاءاللہ۔ بزنس اور کاروبار میں رکاوٹ ہے، اس کے لیے کوئی ذکر بتا دیں۔ سورۃ توبہ کی آخری آیت کثرت سے پڑھیں، درود ابراہیمی کثرت سے، استغفر اللہ کثرت سے، یہ پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی رکاوٹ کو ختم کر دیں گے۔ میرے بیٹی کی نوکری کے کاغذات کو جعلی ڈگری کر کے نوکری سے نکال دیا گیا، کاغذات بالکل ٹھیک ہیں
عدالت میں کیس چل رہا ہے، کچھ وظیفہ بتائیں۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ پڑھے دعا، یہ آپ کو حسن المسلم میں بھی مل جائے گی، یہ بہتر بدلے کے لیے ہے۔ دوسرا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دو چیزیں 700 مرتبہ پڑھنی ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے 1 ماہ کے اندر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سیم عبداللہ بھائی، اگر آپ کو جنات کا مسئلہ ہے تو نمبر جو ہے وہ سیشن ختم ہونے کے بعد میں پن بھی کر دوں گا، باقی پیج کے اباؤٹ میں بھی موجود ہے، آپ نمبر پہ کال کر کے کل یا پرسوں آ سکتے ہیں، ایڈریس بھی ادھر موجود ہے۔ ٹائمنگ بھی بتا دیں۔ ایک مریض دیکھنے کی جو ٹائمنگ ہے وہ صبح 9 بجے سے لے کر 2 بجے تک ہوتی ہے ہفتہ اور اتوار، اور کال کرنے کی ٹائمنگ 10 سے شام 4 بجے تک ہے۔ اولاد جو ہے وہ بات نہیں مانتی، ان کے کہنا نہیں مانتی، اس حوالے سے کچھ بتا دیں۔ سورت نمل کی آیت نمبر 30 اور 31 ہے، وہ پڑھیں 100 مرتبہ، پانی پر دم کر کے دیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ بسم اللہ 100 مرتبہ پڑھیں، اور سورہ فلق ناس 7 مرتبہ، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی، پانی پر دم کر کے پلائیں۔ 2 ماہ سے اولاد کے لیے وظیفہ کر رہی ہوں، کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ تہجد کے وقت دعا کریں، ماں باپ کی جو دعا ہے وہ ہر وظیفے سے زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ تہجد کے وقت دعا کریں اٹھ کر، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی دیں گے، خیر سے بھی نوازیں گے۔ ماں باپ کی جو ہیں اعمال بچوں پر بہت زیادہ اثر کرتے ہیں، بچوں کے مستقبل پر بہت زیادہ اثر کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں بتایا ہے، ابوہما صالح، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کو جب حکم دیا گیا کہ یہ دیوار بناؤ اور انہوں نے بنائی، حضرت خضر علیہ السلام نے، تو بتایا گیا کہ اس کے نیچے خزانہ تھا، وہ بچوں کا تھا، اور کن بچوں کا تھا؟ جن کا باپ والدین صالح تھے، نیک تھے۔ تو اس لیے والدین کا نیک ہونا اولاد کے لیے کامیابی کا باعث بنتا ہے۔ اپنے معاملات کو بھی بہتر کریں اور ان کے لیے دعا بھی کریں۔ بہت شیطانی چیزوں کا مسئلہ ہے، جادو جنات کی حاضری ہوتی ہے، 10 سال ہو گئے ہیں، پورے جسم پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، بچوں پر بھی اس چیز کے اثرات آ چکے ہیں، کافی جگہ سے علاج کروا چکے ہیں، لیکن دوبارہ کنڈیشن وہی ہو جاتی ہے۔ آپ ہمارے پاس آ جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کر دیں گے۔ دوسرا میں پڑھائی کچھ بتا دیتا ہوں، 33 مرتبہ سورہ فاتحہ، 33 مرتبہ سورہ فلق ناس، 100 مرتبہ درود ابراہیمی، صبح شام پڑھنا شروع کر دیں، پانی پر دم کر کے پانی پیا کریں، تیل پر دم کر کے تیل لگائیں، رقیہ دم 3 مرتبہ صبح شام سنیں۔ یہ عمل کرنے سے روحانی جسمانی اللہ کی رحمت سے مسئلہ کلیئر ہو جائے گا، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ شیشے میں مرر میں دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے علاوہ بھی کوئی ہے۔ ہاں، شیطان بسا اوقات خوف میں مبتلا کر دیتا ہے، تو اس طرح ایک تو اس میں دیکھنے کی دعا پڑھا کریں، اور دوسرا لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کریں، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ بیری کے پتوں کا دھواں گھر میں دے سکتے ہیں؟ نہیں، بیری کے پتوں کا دھواں دینے سے فائدہ نہیں ہوتا، اس کے پانی سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ، پانی کا استعمال کریں، بیری کے پتوں کے پانی کا۔ جی قاری صاحب، اگر موقع پر موجود ہوئے اور وہ فری ہوئے تو وہ آپ سے ضرور بات کر لیں گے، آپ کال کر لیجئے گا۔ باقی قاری صاحب کے شاگرد ہوتے ہیں، وہ قاری صاحب کے بعد ماں شاگرد ہیں، آپ ان کو اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ ایک خواب کے اندر اپنی محروم والدہ کو دیکھنا۔ خواب کے اندر اپنی مرحوم والدہ کو دیکھنا کس صورت میں دیکھا ہے؟ کچھ دے رہی ہیں، اس بارے میں آپ کو ڈیٹیل بتانی پڑے گی، پھر انشاءاللہ بتائیں گے۔ کچھ کہہ رہی ہیں، کچھ دے رہی ہیں، کچھ کھا رہی ہیں، یہ ساری۔ ویسے اگر آپ ہماری ویڈیو یوٹیوب پر ایک موجود ہے، والدین کو خواب میں، فوت شدہ والدین کو دیکھنا، اس میں 7 تعبیریں بتائی گئی ہیں، تو وہ دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو آپ کی تعبیر مل جائے گی۔ محمد ایوب بھائی، آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ قاری صاحب دے چکے ہیں، آپ سیشن کو تھوڑا سا پیچھے کر کے دیکھ لیں۔ زہیب اکرم بھائی کا سوال ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم پر جادو ہی ہوا ہے؟ ہاں، بہت اچھا سوال ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ ہم پر جادو ہوا ہے؟ اگر میں جو علامات ذکر کرنے لگا ہوں، اگر ان علامات میں سے کوئی علامت آپ کے اندر موجود ہو تو آپ پر جادو ہو سکتا ہے، اگر ان علامات میں سے کوئی علامت نہیں ہے تو جادو نہیں ہے۔ علامات کیا ہیں؟ جس پر جادو ہوگا اس کو ایسے خواب آئیں گے، خواب میں بیل، بھینس، اونٹ، سانپ، کتا، چھپکلی۔
اپنے پیچھے پڑا ہوا دیکھے گا. ویسے دیکھنا جادو نہیں ہوتا, پیچھے پڑا ہے, نقصان پہنچا رہا ہے, مار رہا ہے, کاٹ رہا ہے, تو جو بندہ اس طرح دیکھتا ہے تو وہ جادو کی علامت ہے. دوسرا, کسی انسان کو اپنے پیچھے لگے دیکھتا ہے, اونچائی سے خواب میں خود کو گرتے دیکھتا ہے, خواب میں اونچائی چڑھنا چاہ رہا ہے, چڑھ نہیں پا رہا, بے بس محسوس کرتا ہے, تنگ گلیاں بند رستوں میں خود کو محسوس کرتا ہے, بولنا چاہ رہا ہے بول نہیں پا رہا, یعنی بے بس خواب میں محسوس کرتا ہے. جس بندے کو ایسے خواب آتے ہیں تو یہ جادو جنات کے علامات میں سے ہے. اگر کسی بندے کو کوئی برا خواب, ڈراؤنا خواب نہیں آتا تو اسے جادو جنات کا مسئلہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. یہ سحر امراض کا مسئلہ ہے, اس کا کوئی حل بتا دیں. سحر امراض کے لیے بہترین علاج ہے, 1 ماہ کا علاج ہے, انشاءاللہ کر لیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. سورہ فاتحہ 33 مرتبہ, سورہ فلق ناس 33 مرتبہ, درود ابراہیمی 100 مرتبہ صبح شام پڑھنا ہے. پانی پر دم کر کے پینا ہے, انشاءاللہ فائدہ ہوگا اللہ کی رحمت سے. تیل پر دم کر کے تیل بھی لگانا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے رقیہ دم 3 مرتبہ صبح شام سننا ہے. 1 ماہ کر لیں, جادو جنات, نظر بد, حسد, کسی وجہ سے بھی بیماری لگی ہے ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. نوکری میں کامیابی کے لیے کوئی وظیفہ ہوتا ہے؟ سورۃ توبہ کی آخری آیت اور استغفر اللہ. واللہ میں نے اس کا اتنا فائدہ دیکھا ہے, شاید کسی اور چیز کا اتنا فائدہ نہیں دیکھا. یہ کرنے سے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا, اور اللہ تعالیٰ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ اس بندے کے کام اپنے ذمے لے لیتے ہیں. جادو کے اثر ختم کرنے والا اور جادو کو کاٹنے والے رقیہ دام میں کیا فرق ہے؟ اصل جو ہے اثر ختم کرنے والا رقیہ دم ہے نا, اس میں کچھ چینجنگ ہے, وہ کرنے سے اس میں دعا بھی ہے ساتھ میں, اور جو جادو کو کاٹ دینے والا ہے یہ تقریباً ایک ہی چیز ہے. تو آپ ان میں سے کوئی بھی سن سکتے ہیں. جو اثر ختم کرنے والا ہے اس میں جو ہے وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ دعا بھی ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مختصراً بھی ہو تاکہ جو ہے کم وقت میں زیادہ فائدہ رقیہ دے سکے. تو اس میں دعا بھی ہے, دم بھی ہے, اس میں صرف دم ہے. یہ نوکری کے حوالے سے قاری صاحب نے 3 سے 4 دفعہ بتا دیا ہے, تو آپ سیشن کو تھوڑا سا پیچھے کر کے دیکھ لیں, آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا. رشتوں کے حوالے سے بھی قاری صاحب نے کافی دفعہ بتا دی ہے, تو وہ بھی آپ سیشن کو پیچھے کر کے دیکھ لیں, آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا. زیادہ تر جو آپ کے سوال ہوتے ہیں وہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں, تو جو سیم ہوتے ہیں تو پھر وہ بار بار نہیں پوچھے جاتے. 2 سے تقریباً میرے خیال ہے 4-5 سوال ایسے ہیں جو میرے خیال میں 3 بار اس کے 4 بار جواب دے چکا ہوں. جی. تو پھر اس لیے جو ہے وہ ان کا سوال اگنور کیا جاتا ہے جن کو جواب دے دیا جاتا ہے. پرانے جادو کی علامات کون سی ہوں گی؟ وہی ہوتی ہیں یا کوئی الگ ہوتی ہیں؟ بھائی پرانے کی بھی وہی ہوتی ہیں, نئے کی بھی وہی ہوتی ہیں, چھوٹے کی بھی وہی ہوتی ہیں, بڑے کی بھی وہی ہوتی ہیں. برے وسوسوں کا کوئی حل بتا دیں. لا حول ولا قوت الا باللہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. یہ بہترین چیزیں ہیں وسوسوں کو دور کرنے کے لیے. صبح شام پڑھیں, ہر نماز کے بعد پڑھیں, تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وسوسوں کا مسئلہ کلیئر ہو جائے گا. اولاد کے لیے کچھ وظیفہ وغیرہ بتا دیں, ویسے آپ بتا چکے ہیں. اولاد کے لیے یہ میں عمل بتا رہا ہوں, یہ آپ کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. سورہ فاتحہ 7 مرتبہ, آخری 3 کل 7 مرتبہ, یا اللہ یا خالق یا مصور یا مطیع 100 مرتبہ, ربی حب لی من الصالحین 100 مرتبہ, درود ابراہیمی 100 مرتبہ, اور سورہ محمد, سورہ مریم 1 مرتبہ, استغفر اللہ 1000 مرتبہ. یہ پڑھائی جو ہے دن میں 1 مرتبہ ہی کرنی ہے, چاہے آدھی صبح آدھی شام کر لیں, اور تھوڑی تھوڑی کر کے بھی کی جا سکتی ہے. پانی پر دم کر کے پینا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد نورینہ سے نوازیں گے. یہ پڑھائی 3 ماہ تک جاری رکھنی ہے. کسی بندے سے نقصان کا اندیشہ ہو تو کیا کریں؟ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یہ دعا پڑھ لیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیں گے. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ مجھے اس کے شر سے محفوظ کر دے. یہ محمد ارسلان بھائی کا سوال ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے بہت زیادہ سستی آتی ہے. ہاں, سستی شیطان کی طرف سے آتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں ویسے عام روٹین میں, اس سے روحانی قوت آپ کی مضبوط ہوگی. اور جب قرآن پاک کی تلاوت شروع کرنے لگے, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ, یہ پڑھا کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. لوگوں کی آنکھوں میں دیکھنے پر لگتا ہے کہ وہ مجھ پر جادو کر رہا ہے اور طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. بھئی یہ خوف آپ نے اپنے ذہن میں ڈالا ہوا ہے اور کچھ نہیں ہے.
آپ حفاظتی اذکار کر لیں. اس کے بعد کوئی آپ کے سامنے بیٹھ کے بھی جادو کر رہا ہو نا تو وہ بھی آپ پہ اثر نہیں کرے گا. بس آپ اپنی حفاظتی باڑ کو مضبوط کر لیں. وہ کیا باڑ ہے؟ وہ باڑ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. سمپل بات ہے, وہ مضبوط کر لیں, آپ محفوظ ہیں انشاءاللہ. خواب کے اندر کالی بلی کا دیکھنا. کالی بلی کا دیکھنا یہ حاسد عورت کی علامت ہے, اور اسے جو ہے صدقہ دینا چاہیے, خواب کا حاسد زائل کرنا چاہیے, اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے, دعا کرنی چاہیے, اور جو ہے دعا پڑھنی چاہیے. اللہم انا نجعلک فی نور ونعوذ بک من شرور. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ. برے ہمسایوں سے نجات پانے کے لیے کچھ وظیفہ بتائیں. دیکھیں, کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ ہے جو آپ کو شر پہنچا رہا ہے, جو آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے, جو آپ کو پریشان کر رہا ہے, تو یہ دعا آپ پڑھیں گے. اللہم انا نجعلک فی نور ونعوذ بک من شرور 7 مرتبہ, اور سورۃ یونس کی آیت نمبر 85 اور 86, علی اللہ توکلنا. یہ پڑھنے سے علی اللہ توکلنا سے پڑھیں. فقالو سے شروع ہوتی ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 85, لیکن آپ علی اللہ توکلنا سے پڑھیں. علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجینا برحمتک من القوم الکافرین. تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے آپ کو محفوظ کر لیں گے, اور ہر قسم کے شریر لوگوں سے نجات دیں گے انشاءاللہ. نفسیاتی بیماری کا علاج بتا دیں. سورہ فاتحہ بہترین علاج ہے نفسیاتی بیماری کا. لا حول ولا قوت الا باللہ بہترین علاج ہے نفسیاتی بیماری کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بندہ اتنا نفسیاتی مریض بن چکا تھا کہ اس کو زنجیروں کے ساتھ باندھا ہوا تھا. صحابی نے سورہ فاتحہ کا دم کرنا شروع کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتاتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہونا شروع ہو گیا. جیسے جیسے میں سورہ فاتحہ کا دم کرتا گیا وہ ٹھیک ہو گیا. خواب کے اندر سانپ دیکھنا ہے, اس کے بارے میں کچھ بتائیں. سانپ ویسے دیکھنا وہ حاسد بھی ہو سکتا ہے, دشمن بھی ہو سکتا ہے, اور بھی بہت ساری تعبیریں ہیں. کس طرح کا سانپ ہے وہ پوچھ کے پھر اس کی تعبیر بتائی جائے گی. لیکن اگر سانپ پیچھے پڑا ہوا ہے مارنے کے لیے, کاٹنے کے لیے, کھانے کے لیے, یا کاٹ رہا ہے, ڈس رہا ہے, تو یہ جادو جنات کی علامات میں سے ہے. خواب کے اندر کسی آدمی کو پیچھے چاقو لے کر آتے ہوئے دیکھنا. یہ جو ہے شیطانی اثر کی علامت ہے. اذکار کریں. جادو جنات کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے, ویسے اثرات کا مسئلہ بھی, شیطانی اثر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کے جو ہسبینڈ ہے وہ ان سے دور رہنا شروع ہو گیا, پہلے ان سے کافی محبت کرتے تھے, قریب تھے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 اور آخری 2 آیات سورۃ البقرہ کی, یہ صبح شام اور ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنی شروع کر دیں, انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. استغفر اللہ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے سارا دن میں. ایک بھائی کا سوال ہے کہ ان کے گھر میں بہت سارے مسئلے ہیں, بیماریاں بھی ہیں اور جادو جنات کا بھی مسئلہ. نحوست کی وجہ سے بیماریاں آتی ہیں, جنات جادو جنات کے مسئلے کی وجہ سے بھی بیماریاں آتی ہیں, گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بھی آتی ہیں. سورۃ البقرہ کی تلاوت ریگولر شروع کر دیں, اپنے گھر میں چلانا. ذکر و اذکار ریگولر شروع کر دیں, ذکر زیادہ کیا کریں, نمازوں کی پابندی کریں, استغفر اللہ زیادہ پڑھا کریں. آپ کے گھر میں اتنی برکتیں آئیں گی, اتنی خیر آئے گی, ہر طرح کی بیماری بھی دور ہو جائے گی, اور سکون بھی بہت زیادہ ہو جائے گا. شاہد بھائی کا سوال ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑی اور خوبصورت بس میں سوار ہیں اور لاہور کا سفر کر رہے ہیں, لیکن تھوڑا سا سفر کرنے کے بعد اس سے اتر جاتے ہیں. ہاں, آپ کی کامیابی میں رکاوٹ کے معاملات ہیں. سورۃ توبہ کی آخری آیت 100 مرتبہ صبح شام اور استغفر اللہ 1000 مرتبہ یہ پڑھنا شروع کر دیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی رکاوٹ دور کر دیں. اس سر کے جو بال ہیں وہ بہت تیزی سے گر رہے ہیں, کیا کریں؟ سورہ فاتحہ, سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات, آخری 2 کل. پانی پر اور تیل پر دم کر لینا ہے, پانی پینا ہے, تیل لگانا ہے. میں تیل بتا رہا ہوں کون کون سے لگانے ہیں. روغن بادام, روغن کدو, روغن آملہ, روغن خشخاش, روغن لبوب صبا, روغن گل, یہ لے لیں. ان کو ہم وزن لے کے مکس کر کے لگایا کریں. لگانے کے دوران, مالش کروانے کے دوران درود ابراہیمی پڑھتے رہنا ہے, انشاءاللہ بہت زیادہ بالوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا. وسیم شیخ بھائی, آپ کا جو سوال ہے بہتر یہ ہے کہ آپ کل نمبر پر کال کر کے یہ سوال پوچھ لیں, ابھی اس کا سوال کا جواب دینا مناسب نہیں ہے. ایک خواب کے اندر شیر پیچھے پیچھے آ رہا ہے, نقصان نہیں دے رہا لیکن یہ اسے چھپ رہی ہیں. ہاں, یہ شیطانی اثر ہے. آپ حفاظتی اذکار کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کر لیں گے انشاءاللہ. کلونجی کا دھواں گھر میں دے سکتے ہیں؟ ہاں, کلونجی شفا ہے. دھونی دینے کی بجائے کھایا جائے تو زیادہ فائدہ ہوگا. بعض علماء دھونی دینے کی اجازت دیتے ہیں, تو باخور, کلونجی اور اس طرح کی مختلف چیزیں. تو میں اس کو جو ہے وہ نہیں کہتا کہ یہ بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے.
محمد عارف بھائی آپ کے سوال کا جواب قاری صاحب دے چکے ہیں، سیشن کو تھوڑا سا پیچھے کر کے دیکھ لیں۔ سعادت بھائی آپ کے سوال کا جواب بھی قاری صاحب نے دے دیا ہے، آپ تھوڑا سا سیشن کو پیچھے کر کے دیکھ لیں۔ لا الہ الا اس سیشن کو ساتھ ساتھ سارے بھائی جو ہیں وہ شیئر لازمی کرتے جائیں۔ ہم الحمدللہ آپ کے لیے ہی یہ کام کر رہے ہیں، اور آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے، آپ جیسے جتنے پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، جادو کے مرض میں مبتلا ہیں، ان کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ تو آپ انشاءاللہ ہمارے بازو بنیں، ہماری ٹیم بنیں، ہمارے ساتھ چلیں، آپ خود بھی فائدہ حاصل کریں، لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ جو آپ کو اس میں ہماری پڑھائی میں فائدہ ہوتا ہے، اچھی لگتی ہے، وہ آگے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ ہم نے اجازت والا معاملہ نہیں رکھا ہوا، ہم جو ہے وہ پڑھائی کسی کو دیتے ہیں تو کہتے ہیں اجازت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم وہ پڑھائی دیتے ہیں جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ تو آپ خود بھی فائدہ حاصل کریں، لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائیں، خود بھی جو ہے وہ آسانیاں حاصل کریں، لوگوں کو بھی آسانیاں پہنچائیں۔ مسز رشید کا سوال ہے کہ ان کی بیٹی 5 سال کی ہے لیکن وہ بولتی نہیں ہے، کچھ وظیفہ بتائیں۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 24 سے 28 تک یہ 41 مرتبہ پڑھنی ہے کھانے پینے والی چیزوں پر، سورۃ علم نشرح 7 مرتبہ، سورۃ فلق ناس 7 مرتبہ۔ یہ پانی پر، کھانے پینے والی چیزوں پر دم کر کے انشاءاللہ اسے پلائیں کھلائیں، اللہ بہتر کریں گے۔ اذان اور رقیہ دم سنایا جائے، یہ 1 ماہ کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا اللہ کی رحمت سے۔ جادو سے یادداشت ختم کی جا سکتی ہے اور اس کا علاج کیا ہوگا؟ جی بالکل کی جا سکتی ہے، اس کا علاج صرف سورۃ فلق ناس ہے۔ سورۃ فلق ناس 41 مرتبہ پانی تیل پر دم کر کے پانی پیا جائے، تیل لگایا جائے تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ سب سے زیادہ جادو اثر ہی یادداشت پر ہوتا ہے، نسیان کا مسئلہ اسے کہتے ہیں۔ دشمن اور جادوگر سے تنگ کرنے والا جو وظیفہ ہے وہ کر رہے ہیں، اس کے دوران خواب کے اندر شیر نظر آ رہے ہیں ان کو۔ ہاں پڑھائی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ۔ ان کی بہن کا سوال ہے کہ ان کی والدہ نے خواب میں دیکھا ہے کہ چہرے پر سفید رنگ کے بال آ چکے ہیں اور کافی چمک بھی رہا ہے چہرہ۔ ہاں اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیر و برکت سے نوازیں۔ خواب کے اندر دیکھا ہے کہ گھر کو تالا لگا ہوا ہے، مطلب گھر بند ہے، اور اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ اپنا گھر دیکھا ہے، کسی کا گھر دیکھا ہے؟ یہ انہوں نے واضح نہیں کیا۔ ویسے یہ اچھا خواب ہے، انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت سے نوازیں گے، خیر سے نوازیں گے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ یہ سجدے میں اذان دے رہے ہیں اور کافی زیادہ لوگ ان کے قریب جو ہنس رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری اذان کی جو آواز ہے وہ کسی کو نہیں سنائی دے رہی۔ ہاں آپ جو ہے وہ جو بھی نیکی عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے۔ لوگوں کی طرف سے آپ کو تنقید بھی ہو سکتی ہے، خیر کا کام جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں تو آپ نے وہ ہے جو ہے خیر کا کام کرتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت سے نواز رہے ہیں۔ غصے کو ختم کرنے کے لیے کچھ بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 100 مرتبہ صبح شام، اور صبح شام کے اذکار یہ پانی پر دم کر کے پیتے رہیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، شیطان سے ہم نے پناہ مانگ کے شیطان کو شکست دے دینی ہے۔ مجھے اس حدیث کی سمجھ نہیں آئی تھی پہلے جب میں پڑھتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ بہادر وہ نہیں ہے جو بچھاڑ دے میں نوجوانوں کو، بہادر وہ ہے جو غصے پہ قابو پا لے۔ اس کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یار پڑھی ہے، مانتے ہیں، لیکن اس لیول تک نہیں۔ لیکن اب سمجھ آئی ہے کہ انسان ہی وہ ہے جو معاملات کا مقابلہ کرے، کامیاب انسان ہی وہ ہے، حالات کیسے بھی ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، دشمن ہے بہت زیادہ، ہر طرف آپ کو جو ہے وہ دھمکیاں دینے والے ہیں، آپ کو جو ہے نقصان پہنچانے والے ہیں، آپ کو طرح طرح سے ٹارچر کیا جا رہا ہے، لیکن اس وقت بھی آپ جو ہے وہ اچھا انداز پیش کر رہے ہیں، آپ غصہ نہیں کر رہے، اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں، تو یہ بندہ بہادر ہے۔ یہ حدیث اسی طرف اشارہ ہے، جب آپ کو برا کہا جائے تو آپ اپنے آپ پر کنٹرول کر سکیں، جس بندے کا اپنے آپ پر کنٹرول ہے وہ بہادر ہے۔ جادو اور نظر بد کے لیے جو پڑھائی ہے وہ کتنے دن تک کرنی چاہیے؟
جب تک معاملات بہتر نہیں ہو جاتے کم از کم 1 ماہ کرنی چاہیے. تقریباً 21 دن سے 1 ماہ میں معاملات کلیئر ہو جاتے ہیں جیسے بھی ہوں، اگر پڑھائی آپ روٹین ترتیب سے کرتے رہیں. ایک خواب کے اندر انہوں نے نبی پاک کو دیکھا ہے اور وہ ان کو تلوار دیتے ہیں اور کہتے ہیں جہاد کرو. ہاں، اللہ تعالیٰ آپ سے خیر کا کام لیں گے انشاءاللہ. جادوگر کے لیے کوئی بد دعا ہے حدیث میں؟ ہاں جی بالکل ہے، قرآن میں ہے، ولا یفلح الساحرون ولا یفلح الساحر اسوتا. بے شک جو ہے یہ جادوگر فلاح نہیں پائیں گے، یہ فلاح پانے والے ہی نہیں ہیں. ان کا جہاں جہاں بھی جادو آتا ہے وہ فلاح نہیں پاتا. اور مختلف دعائیں ہیں تو یہ پڑھنے سے انشاءاللہ جادوگروں کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. ایک بھائی کا سوال ہے کہ ان کے چہرے پر کافی زیادہ دانے ہیں، کافی زیادہ نشان پڑ چکے ہیں، دوائیاں استعمال کی ہیں لیکن کچھ بہتری نہیں آ رہی، چہرہ مزید خراب ہو رہا ہے، کچھ وظیفہ بتائیں. سورہ فاتحہ 21 مرتبہ پڑھنی ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 یا 7 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ. یہ صبح و شام پانی پر دم کر کے، تیل پر دم کر کے پانی پینا ہے. تیل سر میں، ناف میں اور پاؤں میں لگانا ہے. شربت اناب لینا ہے، وہ پانی میں ڈال کر 4 چمچ 1 گلاس پانی میں ڈال کر دن میں 3 مرتبہ پینا ہے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ 1 ماہ استعمال کرنے سے آپ کی ہر طرح کی یہ معاملہ جو بھی آپ بتا رہے ہیں ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. جو دم ہے وہ صبح شام 3 مرتبہ سننا ہے یا ایک مرتبہ؟ بیماری کے جو مریض ہیں وہ 3 مرتبہ سنیں، ویسے جادو والے مریض جو ہیں وہ 1 مرتبہ ہی کافی ہے. گھر رینٹ کے اوپر ہے، مالی مکان چھوڑنے کے لیے بول دیا ہے، 20 دن کا ٹائم ہے، کافی زیادہ پریشان ہے، کچھ وظیفہ بتائیں تاکہ پیسوں کا انتظام ہو جائے اور یہ دوسرا گھر لے سکے. سورۃ توبہ کی آخری آیت کثرت سے کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے مدد دے گا جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے. ایک خواب کے اندر چھپکلی کا دیکھنا اور اکثر خواب میں سانپ وغیرہ بھی نظر آتے ہیں. چھپکلی کس طرح دیکھی ہے یہ بتانا پڑے گا. سانپ کس صورت میں دیکھا ہے، پیچھے پڑا دیکھا ہے، کاٹ رہا ہے یا کچھ نقصان پہنچا رہا ہے تو یہ جادو کی علامت ہے. چھپکلی اگر اپنے جسم پر کاٹتی ہوئی یا جو ہے کھانے پینے والی چیزوں میں دیکھیں تو یہ جادو کی علامات ہو سکتی ہیں. اگر ویسے دیکھا ہے تو یہ حسد کی علامات ہوں گی. جو خواب کا اثر زائل کر دیں اور جو ہے صدقہ وغیرہ دیں، اللہ سے پناہ مانگیں اس کے شر سے بچنے کے لیے، اور حفاظتی پڑھائی لازمی کریں. 2 بار خواب کے اندر کچا گوشت دیکھا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو پکا لیتے ہیں، ہاں، کھانا بنا اللہ لیتے تعالیٰ آپ کو خیر سے نوازیں گے. وہ خیر مالی طور پر بھی ہو سکتی ہے، کامیابی کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے. ہیں. یہ بال بہت زیادہ گر رہے ہیں. اس کا ابھی 2 منٹ پہلے بتایا. اس سیشن کو تھوڑا سا پیچھے کر کے دیکھ لیں تو بہتر ہے. اگر کسی کا سوال رہ گیا ہے تو وہ ریپیٹ کر لے کیونکہ زیادہ تر سوال وہی ہیں جو تقریباً ریپیٹ ہو رہے ہیں بار بار، جو دوسرے بھائیوں نے یا بہنوں نے پوچھے ہوئے ہیں. باقی جن کا رہ گیا ہے وہ کل جن بھائی کا یا بہن کا سوال نہیں ہماری نظروں سے گزر سکا، نہیں ہم پوچھ سکے، اس کے لیے معذرت بھی ہے، اور باقی وہ فون پر بھی اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں. پورا ہفتہ جو ہے وہ نمبر آن رہتا ہے، فرائیڈے آف ہوتا ہے، صرف صبح 10 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک نمبر آن ہوتا ہے. 2 نمبر موجود ہیں ہمارے فیس بک پیج پر، بہت ساری ویڈیو کے اندر بھی ہیں اور اباؤٹ میں بھی ہیں. باقی سیشن کے ختم ہونے پر نمبر پن بھی کر دیا جائے گا. باقی انشاءاللہ سب کے لیے دعا بھی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سب کے معاملات آسان کرے. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرے، اور جو تکلیف میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تکلیفیں دور کرے. جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا دے، جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی دور کرے. تو انشاءاللہ سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اور سب کے لیے انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلد انشاءاللہ پریشانی تکلیفوں سے دور کر دیں گے. آپ خود بھی اذکار ذکر سے فائدہ اٹھائیں، ہماری بتائی ہوئی پڑھائی سے فائدہ اٹھائیں، اور لوگوں کو بھی آگے پہنچائیں تاکہ یہ جو ہم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا ہے یہ آپ تک نہیں بلکہ ساری دنیا تک ہم نے پھیلانا ہے اس کو انشاءاللہ. ہر بندے نے اپنی اپنی ذمہ داری، اپنا اپنا حق ادا کرنا ہے. اس میں ہم اکیلے نہیں اس مشن کو لے کے چلیں. دین کی دعوت، حق کا پیغام، اور اس کو جو ہے یہ علاج، قرآن سے علاج، یہ پیغام ہم اکیلے لے کے نہیں چلے. آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے، ہمارے ساتھ چلنا ہے. دنیا کے کونے کونے تک ہم نے پہنچانا ہے. جو شرک کے ذریعے سے علاج کرتے ہیں، جو لوگوں کو علاج کے نام پر لوٹتے ہیں یا علاج کے نام پر شرک کرواتے ہیں، لوگوں کے عقیدے خراب کرتے ہیں، تو ان سے انشاءاللہ لوگوں کو بچانا ہے. اور لوگوں کو دعوت توحید جو ہے وہ ہم نے مل کے پہنچانی ہے.
آپ نے سب بھائیوں نے سب بہنوں نے اس میں ساتھ دینا ہے، ساتھ چلنا ہے۔ دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ انشاءاللہ ضرور دیں گے، کامیابی کی صورت میں دیں گے، سکون کی صورت میں دیں گے، عزت کی صورت میں دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا آمین۔ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔